پوری کائنات دے اندروں عظیم ترین ہستی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ساڈا عقید، لیکن اس سب دے باوجود بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کسی تصرف دے مالک نہیں، یہی نقطہ توحید ہے۔ اور اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم واضح کر دیجئے کل اعوذ برب الفلق، کہ میں بھی اللہ رب العالمین دی پناہ دا محتاج۔ اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ساری زندگی اس تے ہی گزار دیتی، دن رات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ دی پناہ طلب کر، دن رات۔ ایک حدیث دے اندر آندہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماندیاں نے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام میرے گھر سے میری باری سے رات دا آخری پہر شروع ہے تو اچانک میری آنکھ کھلی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بستر تے موجود نہیں۔ مینوں تشویش لاحق ہوئی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت کدھر چلے گئے۔ میں تلاش کرنا شروع کیتا اور اندھیرے دے اندر میں تلاش کردی رہی، حتیٰ کہ میرے ہاتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے پیراں نوں لگ گئے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام دے پاؤں مبارک کھڑے نے اور آپ سجدے دی حالت اندر۔ رات دا آخری پہر ہے، ٹھٹھر دی رات ہے، اور میرے دل چ بات آئی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رات دے اس پہر نرم اور گرم بستر چھوڑ کے سجدے دے اندر گرے ہوئے نے، پیشانی جھکائیے میں دیکھاں تے صحیح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مانگ رہے ہیں۔ فرماندیاں نے کہ میں اپنا کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے منہ دے قریب کیتا کہ آپ کی پڑھ رہے نے، کی مانگ رہے نے۔ تو نبی علیہ السلام سجدے چ جا کے پڑھ رہے اللہم انی اعوذ برضاک من سخطک وبمعافاتک من عقوبتک، کہ اے اللہ میں تیری پناہ طلب کرتا ہوں، اے اللہ میں تیری پناہ طلب کرتا ہوں برضاک من سخطک، تیری رضا کے ساتھ تیرے غصے سے۔ وزتین دی تفسیر بیان کیتی جا رہی ہے۔ پچھلے خطبہ جمعہ دے اندر چند چیزاں انہاں دونوں صورتاں دے فضائل اور مناقب دے حوالے نال عرض کیتیاں سن، اور جو بنیادی نکات سورۃ الفلق دے اندر اللہ تعالیٰ نے ذکر کیتے نے، ان نکات دا بھی مختصر ذکر ہویا سی۔ بنیادی طور تے اللہ تعالیٰ نے اس صورت دے اندر 3 نقطے بیان کیتے نے۔ نمبر 1 استعاذہ، نمبر 2 مستعاذ بہ، اور نمبر 3 مستعاذ منہ۔ پہلے نقطے تے پچھلے جمعے گفتگو ہو چکی ہے۔ استعاذہ پناہ طلب کرنا، یہ کس دا حق ہے، تفصیلی بات ہوئی ہے۔ دوسری چیز ہے، دوسرا نقطہ ہے مستعاذ بہ، کہ پناہ کس دی طلب کرنی ہے، کس دی پناہ طلب کرنی ہے، تو وہ ایک ہی ذات ہے، رب العالمین، کہ اللہ رب العالمین دی پناہ طلب کرنی ہے۔ اس صورت دے اندر اس نقطے نو واضح کیتا گیا، اور اس صورت دے اندر نقطہ توحید یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نو خاص حکم فرمایا کہ کل آپ کہہ دیجئے، کل آپ کہہ دیجئے اعوذ برب الفلق، کہ میں پناہ طلب کرتا ہوں رب الفلق کی۔ تو یعنی اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی علیہ السلام نو فرمایا کہ انہاں دنیا والے نو دس دیو کہ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی اللہ تعالیٰ دی پناہ دا طالب ہاں، اور اللہ تعالیٰ دی پناہ طلب کر رہے ہیں، اس دا محتاج ہاں۔
اللہ تعالیٰ دی پناہ تو علاوہ کوئی چارہ نہیں ہے۔ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی اللہ تعالیٰ دی پناہ دا محتاج، اللہ دی پناہ تو علاوہ کوئی چارہ نہیں ہے۔ یہی نقطہ توحید ہے اس سورت دے اندر کہ دنیا والیاں نے پتہ نہیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نو کی مقام دے دیتے ہیں۔ فرمایا واضح کرو کہ میں اللہ دی پناہ دا محتاج ہاں۔ لوگوں نے مختار کل کیا، لوگوں نے بے شمار اختیارات دا مالک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نو بنایا کہ آپ اشارہ کردے نے اور چند دو ٹکڑے ہو جاندے آپ مختار کل، حتیٰ کہ اتھوں تک لوگوں نے کہہ دیتا کہ خدا کا پکڑے چھڑائے محمد کا پکڑا چھڑا کوئی نہیں سکتا۔ اس قدر آگے بڑھ گئے، لیکن اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کل اعوذ برب الفلق، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیجئے کہ میں پناہ طلب کرتا ہوں رب الفلق کی، کہ میں بھی اللہ تعالیٰ کی پناہ کا طالب ہوں، محتاج ہوں۔ حالانکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان بے شمار شان ہے، بڑا مقام ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام اکرم الخلق نے، پوری کائنات دے اندروں عزت والے، اکرم الخلق۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام صاحب شفاعت نے، سید ولد آدم نے، آپ دی شان ہے۔ صاحب حوض کوثر نے، آپ دی شان ہے۔ پوری کائنات دے اندروں عظیم ترین ہستی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ساڈا عقیدہ ہے۔ لیکن اس سب دے باوجود بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کسی تصرف دے مالک نہیں، کسی تصرف دے مالک نہیں۔ یہی نقطہ توحید ہے۔ اور اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم واضح کر دیجئے کل اعوذ برب الفلق، کہ میں بھی اللہ رب العالمین دی پناہ دا محتاج۔ اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ساری زندگی اس تے ہی گزار دیتی، اس تے ہی گزاری، دن رات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ دی پناہ طلب کر، دن رات۔ ایک حدیث دے اندر آندہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماندیاں نے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام میرے گھر سے میری باری سے رات دا آخری پہر شروع ہے تو اچانک میری آنکھ کھلی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بستر تے موجود نہیں۔ مینوں تشویش لاحق ہوئی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت کدھر چلے گئے۔ میں تلاش کرنا شروع کیتا اور اندھیرے دے اندر میں تلاش کردی رہی، حتیٰ کہ میرے ہاتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے پیراں نوں لگ گئے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام دے پاؤں مبارک کھڑے نے اور آپ سجدے دی حالت اندر۔ رات دا آخری پہر ہے، ٹھٹھر دی رات ہے، اور میرے دل سے بات آئی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رات دے اس پہر نرم اور گرم بستر چھوڑ کے سجدے دے اندر گرے ہوئے نے، پیشانی جھکائیے میں دیکھاں تے صحیح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مانگ رہے ہیں۔ فرماندیاں نے کہ میں اپنا کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے منہ دے قریب کیتا کہ آپ کی پڑھ رہے نے، کی مانگ رہے نے۔ تو نبی علیہ السلام سجدے چ جا کے پڑھ رہے اللہم انی اعوذ برضاک من سخطک وبمعافاتک من عقوبتک۔ یہ دعا پڑھ رہے کہ اے اللہ میں تیری پناہ طلب کرتا ہوں، اے اللہ میں تیری پناہ طلب کرتا ہوں برضاک من سخطک، تیری رضا کے ساتھ تیرے غصے سے، اور اللہ میں پناہ طلب کرتا ہوں تیری معافی کے ساتھ تیری پکڑ سے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دن رات اللہ دی پناہ طلب کر رہے ہیں، اور اللہ تعالیٰ دی پناہ تو بغیر انسان کسے جوگا نہیں۔ زندگی دے اندر اور آخرت دے معاملات دے اندر اور اپنے اچھے انجام دی، اگر انسان اچھا انجام چاہتا ہے تو وہ دے واسطے ضروری ہے کہ انسان ہر وقت اللہ دی پناہ طلب کرے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زندگی دے چھوٹے چھوٹے معاملات دے اندر بھی اللہ دی پناہ طلب کر دیں۔
آپ صلی اللہ علیہ وسلم اکثر دعا کر دے اللہم انی اعوذ بک من الہم والحزن والعجز والکسل والبخل والجبن وضلع الدین وغلبۃ الرجال۔ یہ دعا آپ کثرت نال کر دیں۔ اللہم انی اعوذ بک من الہم والحزن، اے اللہ میں ہر قسم دے غم اور فکر کولو تیری پناہ طلب کردا، ہر قسم دی سستی اور عاجزی کولو تیری پناہ طلب کردا، اور اے اللہ ہر قسم دے بخل اور ظلم کو میں تیری پناہ طلب کردا۔ وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ غَلَبَةِ الدَّيْنِ، میرے اوپر قرض دا بوجھ بڑھ جائے میں اللہ تیری پناہ طلب کردا۔ وَغَلَبَةِ الرِّجَالِ، اور لوگوں دا غلبہ میرے تے آ جائے میں اس دی بھی تیرے کولوں پناہ طلب کردا۔ چھوٹے چھوٹے معاملات دے اندر اللہ تعالی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ دی پناہ دے محتاج۔ اللہم انی اعوذ بک من الہم والحزن والعجز والکسل والبخل والجبن وضلع الدین وغلبۃ الرجال۔ کتنے معاملات آگے کہ کائنات دا امام محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو اکرم الخلق ہے، سید ولد آدم ہے، صاحب شفاعت ہے، صاحب حوض کوثر ہے، صاحب مقام محمود ہے، لیکن چھوٹے چھوٹے معاملات دے اندر دنیا نو بتلا رہے نے کہ میں بھی اللہ تعالیٰ دی پناہ دا محتاج اور طلبگار۔ اللہ دی پناہ تو بغیر انسان کچھ بھی نہیں کر سکتا، اور اگر اللہ دی پناہ حاصل نہ ہوئے تو پھر انسان دی دنیا بھی خراب ہے اور آخرت بھی خراب، اور اللہ تو علاوہ کوئی پناہ دے بھی نہیں سکتا، کوئی پیر، کوئی فقیر، کوئی کرنی والا، کوئی برنی والا، سب فضول ہے۔ اللہ صرف اور صرف اللہ ہی پناہ دے سکتا ہے، اللہ دی پناہ تو علاوہ کوئی اور پناہ نہیں دے سکتا۔ کائنات دی سب تو عظیم ہستی جو سید ولد آدم ہے، اکرم الخلق ہے، وہ خود اللہ تعالیٰ دی پناہ دی محتاج ہے، اور آپ دی ذات تو بڑھ کے کون ہے جو دوسرے نو پناہ دے؟ اس صورت دے اندر نقطہ توحید اے ہی ہے، اگر انسان سمجھے مستعاذ بھی کہ پناہ کدے کو طلب کرنے۔ اور دیکھیے اس تو اگلی بات ہے مستعاذ من ہو کہ کیڑیاں چیزاں کو پناہ منگنی ہے، کن چیزاں کو پناہ طلب کرنی۔ یہ تیسرا نقطہ ہے اس صورت دے اندر۔ دیکھیے اللہ تعالیٰ نے کچھ چیزاں اس صورت دے اندر ذکر کیتیاں نے، کچھ چیزاں اس صورت دے اندر ذکر کیتیاں نے، مثلا قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق، من شر ما خلق، کہ میں اے اللہ تیری پناہ طلب کرتا ہوں من شر ما خلق، ہر اس شر سے جس کو تو نے پیدا کیا۔ اس دے اندر بڑی جامعیت ہے، بڑی جامعیت کہ ہر اس شر سے جو شر ہے دنیا دے اندر، جو بھی شر ہے، جو بھی شر، چھوٹا شر ہے یا بڑا شر ہے، جو بھی فتنہ ہے، جو بھی فساد ہے، جو بھی شر ہے، لیکن اس دی نسبت اللہ دی طرف نہیں کرنی۔ اللہ تعالیٰ نے حالانکہ ہر چیز دا خالق اللہ ہے، ہر چیز دا خالق اللہ ہے، شر بھی اللہ نے پیدا کیتے، بعض چیزاں دے اندر اللہ نے شر رکھیا، کیوں رکھیا ہے؟ او دیاں حکمتاں نے، او دیاں مصلحتاں نے، اور اس حکمت نو اللہ ہی جاندا ہے کہ شر کیوں پیدا کیتا، لیکن اس شر دے اندر بھی بسا اوقات خیر ہوندی، اور شر دی نسبت اللہ تعالیٰ دی طرف نہیں کرنی، باوجود اس دے کہ شر دا خالق بھی اللہ ہی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماندے لبیک وسعدیک والخیر بیدیک والشر لیس الیک، نبی الاسلام پڑھ دے لبیک اے اللہ میں حاضر ہوں، وسعدیک اے اللہ تیری سعادت مندی دا طلبگار، تیری رضا مندی دا طلبگار۔
اور فرماندے والخیر بیدیک، کلی خیر تیری طرف ہے، تیری طرف ہے، ہر قسم دی خیر اللہ تیرے ہاتھ اندر، والشر لیس الیک، اور شر دی نسبت میں تیری طرف نہیں کرتا، شر دی نسبت ہے اللہ تیری طرف نہیں کرتا، اور نہ ہے تیری صفت ہے اور نہ ہے تیرا فعل ہے، اس نو عاجزی کیا جاندہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے بعض چیزاں دے اندر شر رکھیا ہے، لیکن اے دے اندر بھی ایک حکمت ہے اور اللہ ہی جانتا ہے۔ دیکھیے بس اوقات شر دے اندر بھی خیر ہوندی ہے۔ ایک چور ہے، اللہ تعالیٰ فرماندے چور دا ہاتھ کاٹ دیو، چور دا ہاتھ کٹیا گیا، چور واسطے یہ شر ہے، چور واسطے شر ہے، لیکن بہت سارے دوسرے لوگوں واسطے یہ اندر خیر ہے کہ چور ہے، چوری کر رہے، لیکن ہاتھ کٹیا گیا تو بے شمار دنیا راحت پا گئی جنہ دی چور چوری کر دا، اور پھر اللہ تعالیٰ دی حد بھی نافذ ہوئی کہ چور دا ہاتھ کٹیا گیا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ دی حد اگر قائم ہو جائے ایدیاں بے شمار برکتاں۔ دیکھو چور دا ہاتھ کٹیا گیا، چور واسطے شر ہے کہ ہاتھ کٹیا گیا، لیکن اس دی حکمت اللہ جاندا ہے۔ اللہ تعالیٰ دی حد قائم ہوئی دنیا تے۔ بہت سارے لوگ اج بھی کہہ رہے ہیں کہ اسلام دے قوانین سخت نے کہ چور دا ہاتھ ہی کٹ دیتا جائے، اے اللہ تعالیٰ دی طرفوں دے اندر بے شمار مسلطاں نے، خیر برکت ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اقامت حد من حدود اللہ خیر من مطر 40 لیلۃ فی بلاد اللہ عز وجل۔ اگر روئے زمین تے ایک حد قائم کر دیتی جائے، روئے زمین تے ایک حد قائم کر دیتی جائے، چور دا ہاتھ کٹ دیتا جائے یا زانی نو سنگسار کر دیتا جائے، ایک حد قائم کر دیتی جائے، فرمایا خیر من مطر 40، 40 دن رحمت دی بارش برسے، اس رحمت دی بارش اندر کتنی خیر ہے۔ 40 دن رحمت دی بارش برسے، کتنیاں کھیتیاں لہلہان گیاں، کتنے باغات پھل پیدا کرن گے، کتنیاں بیماریاں رفع ہو جان گیاں، کتنی خیر آئے گی 40 دن رحمت دی بارش نال۔ فرمایا اگر ایک حد دنیا تے قائم کر دیتی جائے، چور دا ہاتھ کٹ دیتا جائے، یا زانی نو سنگسار کر دیتا جائے، یا قاتل نو پھانسی دے دیتی جائے، تو جتنی خیر و برکت 40 دن رحمت دی بارش نال آئے گی، اس تو دگنی اللہ تعالیٰ اس حد دی برکت دے نال خیر و برکت عطا کر دے۔ شر دے اندر بھی اللہ نے خیر پیدا کیتی، یہ اللہ تعالیٰ دا نظام ہے۔ اور دیکھیے فرمایا من شر ما خلق، ہر اس شر سے جس نو پیدا کیتا گیا۔ دنیا دے اندر جو بھی شر ہے، چھوٹا ہے یا بڑا ہے، اس شر دا تعلق دین دے نال ہے یا دنیا دے نال، صحت دے نال ہے یا عافیت دے نال، وہ شر چھوٹا ہے یا بڑا ہے، جو بھی کائنات دے اندر شر ہے، اے اللہ میں تیری پناہ طلب کردہ اس شر تو مینوں محفوظ فرما۔ اس دا تعلق دنیا نال ہے یا دین دے نال، تجارت ہے، تجارت دے اندر گاٹا ہے، یہ بھی شر ہے، تجارت دے اندر گاٹا آ گیا، شر ہے۔ مختلف بیماریاں نے، ہیپاٹائٹس ہے، شوگر ہے اور دیگر بیماریاں نے، شر ہے۔ فرمایا کہ جو بھی شر ہے، چھوٹا ہے یا بڑا ہے، اے اللہ میں تیری پناہ طلب کردہ کہ مینوں ہر اس شر تو بچا۔ کتنی جامعیت ہے اس اندر، اس ایک آیت دے اندر ہی اللہ تعالیٰ نے کائنات دے اندر جو بھی شر ہے اس نو بیان کر دیتا۔ قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق، من شر ما خلق، جو بھی شر ہے جو پیدا کیتا گیا، چھوٹا ہے یا بڑا ہے،
انسان اس دی جامعیت نو سامنے رکھ کے انہاں دوواں صورتاں نو پڑھدا رہے، اللہ کائنات دے اندر جو بھی شر ہے ہر قسم دے شر تو انسان نو محفوظ فرمائے۔ اللہ اکبر۔ لیکن اس دے باوجود بھی اللہ تعالیٰ نے کچھ آگے اور شر بھی ذکر کیتے، حالانکہ یہ دے اندر ہر شر ہی آ گیا۔ اس نو کیا جاندا ہے ذکر الخاص بعد العام، کہ عام بیان کرن تو بعد خاص بیان کرنا۔ حالانکہ من شر ما خلق دے اندر ہر قسم دا شر آ گیا، جس دا تعلق دین نال ہے یا دنیا نال ہے یا تجارت نال ہے یا بزنس نال ہے، جس صحت نال ہے، ہر قسم دا شر آ گیا۔ لیکن کچھ شر آگے اللہ تعالیٰ نے اگلی آیات اندر بھی بیان کیتے ہیں، انہاں دی اہمیت دے پیش نظر کہ وہ کتنے خطرناک شر نے۔ دوسرا شر کی ہے من شر غاسق اذا وقب، من شر غاسق اذا وقب، اے اللہ میں تیری پناہ طلب کرتا ہوں من شر غاسق، ہر اس اندھیرے سے اذا وقب، جب وہ آئے۔ یعنی رات دا اندھیرا ایک شر ہے، رات دا اندھیرا شر ہے۔ رات جدو آندی ہے اندھیرا چھا جاندہ ہے، یہ اندھیرا اپنے نال کئی قسم دے شر لے کے آندا، کئی قسم دے شر، کئی قسم دے شر۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا، صحیح بخاری دے حدیث ہے، فرمایا اذا کان جنح اللیل او امسیتم فکفوا صبیانکم، اذا کان جنح اللیل، جس وقت رات آندی، او امسیتم، جا تسی شام دیکھ دے ہو، فکفوا صبیانکم، پھر اپنے بچیاں نو روکو، یعنی گھراں چوں باہر نہ نکلنے دو، اپنے بچیاں نو گھر بند کرو، جو ہی اندھیرا چھا جائے بچیاں نو گھر روکو۔ کیوں؟ فَإِنَّ الشَّيْطَانَ تَنْتَشِرُ حِينَئِذٍ، فرمایا جس وقت اندھیرا چھاندا ہے شیاطین منتشر ہو جاندے، شیطان پھیل جاندے۔ اس رات دی تاریکی دے اندر کئی فتنے نے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ سورج ڈوب جائے تو بچیاں نو روکو، کیونکہ شیطان کھل جاندے، باہر نکل دیں۔ اور فرمایا فَإِذَا ذَهَبَ سَاعَةً مِّنَ اللَّيْلِ فَخُلُّوهُمْ، یوں ہی یہ گھڑی گزر جائے پھر اپنے بچیاں نو چھوڑ دو۔ اور فرمایا کہ فَأَغْلِقُوا الْأَبْوَابَ وَاذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ، اور رات نو اپنے دروازے بند کرو بسم اللہ پڑھ کے۔ فَأَغْلِقُوا الْأَبْوَابَ وَاذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ، دروازے بند کرو بسم اللہ پڑھ کے۔ فرمایا فَإِنَّ الشَّيْطَانَ لَا يَفْتَحُ بَابًا مُغْلَقًا، ایسا دروازہ جس نو بسم اللہ پڑھ کے بند کر دیتا جائے شیطان نہیں کھول سکتا، شیطان نہیں کھول سکتا۔ اور فرمایا کہ وَأَوْقُوا قِرَبَكُمْ، اور اپنے مشکیزے بند کرو، مشکیزیاں دے منہ بند کر دو، وَاذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ، اللہ دا نام لے کے بسم اللہ پڑھ کے۔ وَخَمِّرُوا آنِيَتَكُمْ، اور اپنے برتن ڈانک دو، فرمایا کہ اپنے برتن ڈانک دو، رات نو برتن کھولے نہ چھوڑ۔ بہت سارے لوگ نے کھانا کھاندے نے برتن اوتھے ہی چھڑ دیتے نے، صبح نو پھر کھانا کھانا، چلو ہن انہاں نو دھو لو، نہیں، رات کھلے پڑے رہندے برتن۔ فرمایا رات نو اپنے برتن ڈانک دو، رات دی تاریکی دے اندر ایک بیماری نازل ہوندی ہے جو کھلے برتن دے اندر داخل ہو جاندی، کھلے برتن دے اندر داخل ہو جاندی۔ لوگ اکثر پانی پیندے نے گلاس سیدھے رکھ دیندے، ساری رات گلاس سیدھا رہندا، صبح اٹھ کے پھر اودے وچ پانی پی لے، برتن دا منہ کھلا ہے، بیماری اندر آ جاندی۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ برتن نو ڈانک دو جس وقت رات چھا جائے۔ تو رات دے اندر فتنے نے بہت سارے شر لے کے آندی، اور نبی علیہ السلام نے یہ بھی فرمایا کہ وَأَطْفِئُوا مَصَابِيحَكُمْ، جس وقت رات سو تو اپنے چراغ بھی بند کر دو، دیے بھی بجا دو، لائٹاں بند کر دو۔ آج کل سردی ہے تو ہیٹر بند کر کے سونا ہے، اس بات نو مد نظر رکھنا۔ نبی علیہ السلام فرما رہے ہیں اس دے کئی نقصانات نے، ہیٹر چلتا رہے
تو کئی نقصانات نے انگیٹھی چلتی رہی, کئی نقصانات نے لوگوں نے اپنی اکھاں نال مشاہدے کر لے نے, لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا فرمان ہے کہ رات نو سون لگیا چراغ بند کرو, دیے بجا دو, لیٹا بند کرو. حکمت ہے رسول اللہ علیہ وسلم دی بات. تو رات نو ہیٹر بند کر کے سونا. رات جدو آندی ہے بڑے فتنے لے کے آندی. رات دی طریقی دے اندر یوں ہی اندھیرا چھاندا ہے تو پھر بچھو بھی نکل دیں, سانپ بھی نکل دیں رات نو, اور موزی جانور بھی نکل دیں, درندے بھی نکل دیں. اسی دیہاتی لوگ ہاں, دیہاتاں جو ہی رات چھا جاندی ہے گدڑاں دی آواز آندی, گدڑ بول دیں. تو یہ سارے جانور رات جدوں طریقی چھا جاندی ہے نکل دیں. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نو اللہ تعالیٰ نے حکم دیتا کہ پناہ طلب کرو اللہ تعالیٰ دی, کل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق و من شر غاسق اذا وقب, کہ اللہ میں تیری پناہ طلب کرتا ہوں اس اندھیرے سے جب وہ آ جائے. تو رات دے اندھیرے دے اندر بڑے فتنے, چور رات نو نکل دیں, ایک فتنہ ہے, لوگوں نو نقصان پہنچا دے. رات دے اندھیرے چھپ کے لوگ گناہ کر دے نے, ایک فتنہ ہے. یعنی رات دے اندھیرے دے اندر کئی فتن نے, کئی شر نے. تو اینا صورتاں نو جو انسان پڑھدا رہے گا اللہ تمام قسم دے جو رات دے اندھیرے دے شر نے اللہ محفوظ کر لے. پچھلے جمعے میں عرض کیتا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صبح نو بھی 3 دفعہ انہاں نو پڑھو, شام نو بھی 3 دفعہ پڑھو, انہاں دی برکات ہے. اللہ اکبر. اور فلک دے مقابلے تے رب الفلک, فلک دے مقابلے تے غاسق آیا اندھیرا. فلک اجالے والا, روشنی نو کیا جاندا اجالا, روشنی, کہ جو رب الفلک ہے روشنی نو پیدا کرنے والا رب. رات دی تاریکی چو اندھیرے چو روشنی کون پیدا کرتا ہے؟ اللہ. اور پھر دیکھیے یوں ہی رات ختم ہو جاندی ہے, اور صبح دا اجالا ہو جاندہ, شیاطین پھر بند, موزی جانور پھر چھپ جاندے, سانپ بچھو ٹھوئیں اپنی بلا چ داخل ہو جاندے, درندے جو چیر پھاڑ کرنے والے نے صبح دا اجالا ہوندیاں ہی وہ بھی چھپ جاندے نے, چور بھی چھپ جاندے نے. یعنی صبح ہو گئی, رات دے پھر فتنے ختم ہو گئے. اور اس رات دی طریقی جو دن کون پیدا کر رہے ہیں؟ اللہ تعالیٰ. یہ صفت کس دی ہے؟ اللہ تعالیٰ دی. اگر ہمیشہ رات رہے, ہمیشہ ہی اگر رات رہے تو زندگی اجیرن بن جائے. اس واسطے انہوں پڑھیا کرو کل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق و من شر غاسق اذا وقب. تو رات دے اندر کئی اس اندھیرے دے اندر فتنے نے. آگے تیسری بات بیان کیتی ہے وَمِن شَرِّ النَّفَّاثَاتِ فِي الْعُقَدِ, اے اللہ میں تیری پناہ طلب کرتا ہوں ان روحوں سے جو گروہ میں پھونکے مارنے والی ہیں, گروہ میں پھونکے مارنے والی. اس تو مراد جادو ہے, اور جادو ایک خبیث ترین عمل ہے, اور جادوگر اس دنیا دا گندہ ترین طبقہ ہے. جادو کفر ہے, کرنے والا بھی کافر ہے, کروانے والا بھی کافر ہے. اور جادوگر سر دے بالاں تو لے کے پیران دے ناخنا تک گندا ہے, خبیث ہے. اس دا ظاہر بھی پلید ہے, اس دا باطن بھی پلید ہے. تو فرمایا وَمِن شَرِّ النَّفَّاثَاتِ فِي الْعُقَدِ. جادوگر طبقہ اتنا خطرناک ہے کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جادوگرانو قتل کر دے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ گورنر جس وقت خلیفہ بنے نا, تو اپنے تمام قسم دے گورنرانو خط لکھیا اقتلوا کل ساحر, کہ تواڈے علاقیاں دے اندر جو بھی جادوگر ہے اس نو پکڑ کے قتل کر دو. اتنا گندا فعل ہے جادو کرنا. اور دیکھیے اس آیت دے اندر ہے کہ وَمِن شَرِّ النَّفَّاثَاتِ فِي الْعُقَدِ,
میں پناہ طلب کرتا ہوں ان خبیث روحوں سے جو گروہ میں پھونکے مارنے والی. تو ایتھے مؤنث دا سیگا کیوں استعمال ہویا؟ حالانکہ جادوگر مذکر بھی نہیں اور بہت زیادہ نے. مؤنث دا سیگا کیوں استعمال ہویا؟ بعض مفسرین نے لکھا ہے کہ انہاں صورتاں دا شان نزول یا سبب نزول جو ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تے جو جادو ہویا ہے وہ سبب نزول ہے. اور اس جادو دے اندر جو جادو لبید بن عاصم نے کیتا سی، اس جادو دے اندر لبید بن عاصم دے نال اس دیاں بیٹیاں بھی شامل سن. اس واسطے مؤنث دا سیگا استعمال ہویا. لیکن بہت سارے مفسرین نے اس دا رد کیتا، کہنے لگے بات صحیح نہیں ہے. کیوں؟ صحیح بخاری دے اندر حدیث ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ میں لیٹیا سا سویا ہویا سا تے دو فرشتے آئے، اور ایک میرے سرہانے کھڑا ہو گیا، ایک دوسری طرف کھڑا ہو گیا. ایک فرشتہ کہنے لگا اے وہی ہے جدے وال بھیجے گئے، ہاں اے وہی ہے، انہاں نوں کی مسئلہ ہے؟ دوسرا کہنے لگا جادو ہویا. کس نے جادو کیتا ہے؟ لبید بن عاصم نے. بس کہندے نے لبید بن عاصم دا ذکر ہے، اس دی بیٹیاں دا ذکر نہیں ہے. لیکن مؤنث دا سیگا کیوں استعمال ہویا؟ کہنے اصل بات یہ ہے جس وقت جادوگر منتر پڑھ دے نے اور پھونکا مار دے نے تو جادوگر دے نال بہت ساریاں خبیث روحاں شامل ہو جاندیاں جو پھونکا مار دیاں نے یا اس منتر دے اندر اس جادوگر دا معاون اور حصے دار بن جاندیاں نے. اس واسطے روح مؤنث ہے، خبیث روحاں مؤنث نے، تو اللہ تعالیٰ نے مؤنث دا سیگا استعمال کیا. تو ان آیات دا سبب نزول یہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تے بھی جادو ہویا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم تے جادو ہویا. بہت سارے لوگ خاص کر کے جو فرقہ معتزلہ ہے، گروہ معتزلہ، وہ کہندے نے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تے جادو نہیں ہویا. صحیح بخاری دی حدیث ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تے جادو ہویا. یہ دونوں صورتاں دا سبب نزول بھی یہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تے جادو ہویا. لیکن وہ کہندے نے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تے جادو نہیں ہویا، اور کہندے نے اگر مان لیا جائے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تے جادو ہویا تو پھر اسی اہل مکہ جو مکے دے کفار سن، کافر سن، انہاں دی بات دی تائید کر دیں کہ اہل مکہ کہندے سی ان تتبعون رجلا مسحورا، ان تتبعون رجلا مسحورا، کہ اے مسلمانوں تسی محمد صلی اللہ علیہ وسلم دا کلمہ پڑھ لیا، تسی اس شخص دی پیروی کر رہے ہو رجلا مسحورا جس تے جادو کیتا گیا. تو کہندے یہ تو کافر کہندے سے، تو لہٰذا اسی بھی اگر کیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تے جادو ہو گیا تو کافران دی بات دی تائید ہو گئی. تو قرآن دی آیت دے خلاف ہے بخاری دی حدیث ہے. حالانکہ انہوں نے سمجھن دے اندر غلطی لگی ہے. قرآن دی آیت بخاری دی حدیث دی مخالف نہیں ہے، بخاری دی حدیث قرآن دی اس آیت دے مخالف نہیں ہے. اس آیت دے اندر جو ہے نا ان تتبعون رجلا مسحورا، اس دے اندر انہوں دا مطلب ہے کہ معلم السحر، معلم السحر، کہ تسی اس شخص دی پیروی کر رہے ہو جس نو جادو سکھایا گیا ہے، کہ جنی یہ تو جادوگر ہے اور اپنی جادوگری دے نال کرتب دکھاندا ہے، کدی انگلی کھڑی کر کے چاند توڑ دیندا، یہ تو جادوگر ہے، اور کدی اپنا ہاتھ کسے برتن دے اندر ڈال دا پانی نکل لگ پیندا، یہ تو جادوگر ہے، اور کدی تھوڑے کھانے دے اندر اپنا لعاب ڈال دا کھانا بڑھ جاندا، یہ تو جادوگر ہے. یعنی انہاں دا یہ موقف سی کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تے وحی نازل نہیں ہوندی، محمد صلی اللہ علیہ وسلم نو جادو سکھایا گیا، جادو دے ذریعے کرتب دکھاندا. تو یہ ایک بات الگ ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تے جادو دا ہو جانا ایک بات الگ ہے. انہاں دا مطلب سی کہ جادو سکھایا گیا، لیکن بخاری دی حدیث کہہ رہی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تے جادو ہویا. اللہ اکبر. اور وہ کہندے نے کہ انبیاء تے جادو نہیں. معتزلہ دا عقیدہ ہے کہ جادو برحق ہے، ہو جاندہ.
جادو دی تاثیر برحق ہے ہو جاندی ماندے ہیں، لیکن انبیاء تے جادو اثر نہیں کردا، یہ معتزلہ دا عقیدہ۔ لیکن ساڈا عقیدہ ہے کہ انبیاء تے بھی جادو دا اثر ہوندا ہے، انبیاء تے بھی جادو دا اثر ہوندا ہے، اس نقطے نو سمجھنا۔ دیکھیے موسیٰ علیہ السلام تے جادو دا اثر ہویا، جس وقت انہوں نے جادوگراں نے اپنی رسیاں سٹیاں تو سپ بن گئے، سپ بن گئے، تو موسیٰ علیہ السلام ڈر گئے، فَأَوْجَسَ خِیفَةً، اور انہوں نے اپنے دل دے اندر ڈر محسوس کیتا۔ موسیٰ علیہ السلام ڈر کیوں محسوس کیتا؟ کہ موسیٰ علیہ السلام بھی سمجھ رہے سی کہ سپ نے، کیونکہ اصل جو تو رسیاں نے جڑیاں انہوں نے پھینک دیتیاں، لیکن لوگاں دی اکھاں تے انہوں نے جادو کر دیتا سی کہ دیکھنے دے اندر وہ سپ ہی نظر آ رہے سی۔ تو موسیٰ علیہ السلام تھوڑا ڈرے، قرآن کہہ رہا ہے فَأَوْجَسَ مِنْهُمْ خِیفَةً موسیٰ، موسیٰ نے اپنے دل دے اندر ڈر محسوس کیتا۔ کیوں ڈرے؟ کہ موسیٰ علیہ السلام تے بھی وہ اثر ہویا۔ تو جادو دا اثر انبیاء تے بھی ہوندا۔ دوسری وہ بات کہندے نے کہ اللہ تعالیٰ قرآن چ فرما رہے وَاللَّهُ يَعْصِمُكَ مِنَ النَّاسِ، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اسی تانوں لوگاں کولو انہاں دے شر کولو بچاواں گے۔ تو اگر جادو نبی صلی اللہ علیہ وسلم تے ہو گیا تو پھر اللہ نے تو بچایا نہیں، پھر قرآن دے مخالف ہے بات ہے۔ اگر مان لیا جائے کہ رسول اللہ علیہ وسلم تے جادو ہو گیا تو پھر اللہ تعالیٰ نے تو بچایا نہیں، قرآن دی آیت دے مخالف ہے بخاری دے حدیث نہیں، ایسا بھی نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے واقعی قرآن فرمایا کہ واللہ یعصمک من الناس، اللہ تعالیٰ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تانوں لوگاں کو محفوظ رکھن گے، بچان گے۔ ایتھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات نہیں ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات نو بھی تکلیف آنی ہے۔ ایتھے حفاظت دا ذمہ آپ دی نبوت دا ہے، فرمایا اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّکْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، جو حفاظت دی گارنٹی ہے وہ نبوت دی گارنٹی ہے۔ آپ دی ذات نو تکلیف آنی ہے اور آئی ہے۔ دیکھیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم طیف دے میدان اندر، طیف جس وقت انہاں پتھر مارے لہو لہان ہوئے، جسم نو تکلیف آئی کہ نہیں آئی، اور آپ بے ہوش بھی ہو گئے۔ پھر احد دے میدان اندر آپ دا سر مبارک زخمی ہویا، دند ٹوٹ گئے، تکلیف آئی ہے، تکلیف تو آئی ہے۔ بلکہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اسی انبیاء جو اللہ دے نبیاں سانو سب تو زیادہ آزمائش آندی۔ نبی علیہ السلام نے ایک دفعہ بخار ہو گیا تو صحابہ آپ دی تیمارداری واسطے گئے۔ صحابہ فرماندے نے کہ اسی فاصلے تے بیٹھے ہیں، کچھ فاصلے تے بیٹھے ہیں، تو نبی علیہ السلام دے بخار دی تپش ایک فاصلے تے سانو محسوس ہو رہی، اتنا تیز بخار، اتنا تیز بخار۔ تو اسی پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بخار دی تپش اتھوں تک آ رہی ہے؟ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ انی او اکو کما یو اکو رجلانی، جنہ توانو دو بندیاں نو بخار چڑھدا اینا میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کلے نو چڑھدا ہے۔ اللہ، تو تکلیف تو آپ دے جسم نو آئی ہے۔ تو آپ علیہ السلام تے جادو بھی ہویا، لیکن اس جادو دے اندر تیسری بات کہندے نے اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم تے جادو ہو گیا تو پھر وہی خلط ملط ہو گئی، شریعت الٹ پلٹ ہو گئی، عقل نہیں مانتی۔ بھئی عقل دا نام دین نہیں ہے، اس نقطے نو یاد رکھو، دین عقل دا نام نہیں ہے، عقل مانے یا نہ مانے، دین اللہ دی وحی دا نام ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی حدیث دا نام ہے بس۔ اللہ قرآن سے کہہ رہا ہے کہ انبیاء تے بھی جادو دا اثر ہوندا ہے، صحیح بخاری دی حدیث ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے تے جادو ہویا۔ لیکن جادو کنہ چیزاں تو ہے اس تے غور کرنا، صرف 3 چیزاں متاثر ہوئی ہیں، 3 چیزاں۔ نمبر 1، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نو پتہ نہیں سی چلدا کہ میں اپنی بیویاں دے نال ہم فراش ہویا یا نہیں ہویا۔ نمبر 2، کھانا کھادا یا نہیں کھادا۔ نمبر 3، پانی پیتا یا نہیں پیتا۔
یہ تین چیزاں متاثر ہوئی ہیں، اس تو علاوہ نماز متاثر نہیں ہے، عمرہ متاثر نہیں ہے، روزہ متاثر نہیں ہے، وحی دا لینا متاثر نہیں ہے، وحی نو ضبط کرنا حفظ کرنا متاثر نہیں ہے، وحی نو آگے پھیلانا متاثر نہیں ہے۔ یہ ساری چیزاں اپنی جگہ تے چل دیا رہی۔ اس بات نو غور مد نظر رکھنا۔ جادو ہویا، یہودی کٹھے ہو کے سب تو بڑے جادوگر لبید بن عاصم دے کول گئے، کیا لگے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تے جادو کرنا، اور تو جو منگے گا اسی دین لئے تیار، جو منگے گا۔ کہنے لگے نمبر 1 میں 3 دینار لواں گا، 3 دینار۔ نمبر 2 دو چیزاں چاہی دیاں، ایک نبی صلی اللہ علیہ وسلم دے بال چاہی دینے، وہ بال جو کنگھی کر دیا ڈگ دینے، اور نمبر 2 نبی علیہ السلام جو کنگھی کر دینے، کنگھی اس کنگھی دے کچھ دندے چاہی دینے۔ یہ دو چیزاں پیدا کرو۔ انہیں ایک بچے دی ڈیوٹی لگائی جو آپ دی خدمت کر دس، کافی عرصہ اس نے یہ دو چیزاں حاصل کرن چلا گیا، حتیٰ کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دے بال بھی حاصل کر گیا اور کنگھی دے دندان بھی لے گیا۔ لبید بن عاصم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم دے اس بالانو اور کنگھی دے دندیانو پکڑ کے کھجور دے ایک خوشے چ رکھ کے جادو کیتا، اور پھر اس نو بیرے زدران دے اندر چھپا دیتا ہے، دفن کیتا۔ نبی علیہ السلام فرماندے نے، صحابہ بھی فرماندے نے کہ اسی بیرے زدران دا جدو پانی دیکھا او دا رنگ اتنا بدل چکیا، اتنا بدل چکیا جویں مہندی ملیا پانی ہے۔ اللہ اکبر۔ تو نبی علیہ السلام نو یہ تکلیف ہوئی جادو دی، کافی عرصہ آپ پریشان رہے، حتیٰ کہ ایک دن آیا نبی علیہ السلام فرماندے عائشہ رضی اللہ عنہا کہ میں سویا ہوا سا کہ میرے کو 2 فرشتے آئے، ایک میرے سرہانے کھڑا ہو گیا، ایک دوسری طرف کھڑا ہو گیا۔ سرہانے کھڑا ہونے والا کہہ رہا فرشتہ کہ اس نو کی ہویا؟ دوسرے نے کہا اس تے جادو ہویا۔ کس نے کیتا ہے؟ لبید بن عاصم نے کیتا ہے۔ کس جگہ تے کیتا ہے؟ بیرے زدران چ جادو پیا۔ ہن کی کرنا چاہیے؟ کہنے لگے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ساتھیاں نو لے کے اس کنویں دے کول جائے اور اس کنویں چ او جادو باہر نکال دے اور سورۃ الفلق پڑھے اور سورۃ الناس پڑھے۔ اللہ۔ نبی علیہ السلام فرماندے کہ میں اپنے ساتھیاں نو لے کے گیا اور اس بالاں دے اندر، بال اور کنگھی دے دندان دے اندر 11 گرہ لگائیاں نے، 11 گرہ۔ اس جادوگر نے 11 گرہ لگا کے جادو کیتا۔ اس نو نکالیا گیا تو انہاں دوواں صورتاں دی آیتاں نے 11، قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ برب الناس، دوواں صورتاں دی آیتاں نے 11۔ نبی علیہ السلام فرماندے نے میں پہلی آیت پڑھی قل اعوذ برب الفلق، پہلی گرہ کھل گئی۔ قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق، دوسری کھل گئی۔ من شر غاسق اذا وقب، فرمایا کہ جدو میں 11 آیتاں پڑھ دیتا تو 11 دیاں 11 ہی گنڈا کھل گئیاں اور مینوں ایک راحت محسوس ہوگی اور میں بالکل تندرست ہوں۔ اللہ، ایک قوت ہے انہاں دو آیتاں دے اندر۔ اج ہر دوسرے گھر دے اندر پریشانی ہے جادو دی، اور عاملہ دے کول لوگ بجے پھر دے اپنی عزتاں رول رہے ہیں، اور پھر بابے اور جادو نو توڑنے والے منہ مانگے پیسے مانگ رہے ہیں، منہ مانگے پیسے، اور لوگ دے کے آ رہے ہیں۔ اور میرے بھائیو نمازاں دی پابندی کرو، گھراں دے اندر قرآن دی تلاوت کرو، صبح و شام اے دوویں سورتاں پڑھو، قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ برب الناس۔ کسے قسم دا کوئی بھی جادو انشاءاللہ دا اثر نہیں ہوئے۔ فرمایا من شر ما خلق، کائنات دے اندر جو بھی شر ہے، جو بھی شر ہے، اے اللہ میں تیری پناہ پکڑدا کہ مینوں اس شر کو محفوظ فرما۔ وہ شر دے اندر جادو بھی ایک شر ہے۔ پڑھو انہاں صورتاں، بلکہ ایسا مریض جو گھر دے اندر تسی محسوس کر دیو کہ اس نو سایہ یا فلاں ہے، ایک گھر دا جو نمازی فرد ہے، صبح و شام انہاں صورتاں نو پڑھ پڑھ کے دم کردا جائے، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ صحت یاب کرے۔ اللہ تعالیٰ سمجھنے توفیق نصیب فرمائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین والمسلمات۔